الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ میں ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو سن کر آپ کا دل پسیج کر رہ جائے گا، اور یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں، جب بھی سنتا ہوں، یقین مانیے میری آنکھیں تر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ یہ تو ذہن میں ہے نا آپ کے کہ اس وقت کیا قیامت خیزی پورے پاکستان کے اندر ہے، یعنی سیلاب کے حوالے سے، اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ ایسے ایسے مناظر ہیں جن کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، یعنی آپ کا کلیجہ کٹتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے۔ لیکن ایک منظر اس میں ایسا ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا، جو سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا، کہ ایک برہنہ حالت میں بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے، اس کے سامنے ایک دیگچی رکھی ہوئی ہے اور خالی دیگچی رکھی ہوئی ہے۔ اس بچے کے جسم کے اوپر مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، اس دیگچی کے اوپر بھی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، اور وہ معصوم سا بچہ اپنی معصومیت میں اپنے ننھے ہاتھوں سے اس دیگچی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، اور بار بار ہاتھ ڈال کے تلاش کرتا ہے کہ کاش کوئی چاول کے دانے مل جائیں، کاش کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے، کاش کوئی نوالا مل جائے تو میں اسے کھا کے اپنے پیٹ کی آنکھ بجھا دوں۔ ذہن میں آپ کے اب آئیے، یعنی ایک منظر یہ ہے، اب ایک منظر میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ آبادی سے دور روشنی سی ان کو نظر آئی، یعنی آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے فرمایا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی قافلہ آ کر رکا ہے، آؤ ذرا چل کے دیکھتے ہیں، اگر ان کو کوئی حاجت ہو تو ان کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے، میں ان کے ساتھ تھا، تو دیکھا ایک عورت نے آگ جلا رکھی ہے، اور ایک چولہا ہے، اس چولہے کے اوپر ایک دیگچی اس نے چڑھائی ہوئی ہے، اور پاس اس کے کچھ بچے موجود ہیں جو رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، یعنی چلا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک منظر نامہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے اور آپ نے باواز بلند فرمایا کہ اے روشنی والوں، السلام علیکم۔ اس عورت نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ کو روشن کر رکھا ہے۔ پوچھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے یہ درد کی بنیادی طور پہ بات ہوتی ہے، اور ذہن میں رکھیے یہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے امیر المومنین کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پھر امیر المومنین کو تجسس ہوا، فرمایا کہ اس دیگچی کے اندر کیا ہے؟ تو اس عورت نے عرض کیا، یعنی غمگین لہجے کے اندر عرض کیا کہ اس دیگچی کے اندر میں نے پانی کو ابال رکھا ہے، اور بچوں کو میں دلاسے دے رہی ہوں تاکہ یہ سکون سے سو جائیں، یہ سو جائیں تو پھر میں بھی سو جاؤں گی۔ یہ جملے امیر المومنین نے سننے تھے کہ جیسے آپ کا کلیجہ پھٹ کے رہ گیا۔ اور ذہن میں رکھیے گا امیر المومنین نے ابھی تک اپنے تعارف نہیں کروایا، نہ وہ عورت جانتی ہے کہ اس کے پاس کون آیا ہے۔ تو اس عورت نے روا روی میں یہ جملہ ادا کیا کہ اللہ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، ہمارے خلیفہ حضرت عمر کو اللہ پوچھے گا۔ یعنی یہ سخت ترین جملے وقت کے خلیفہ کے سامنے ایک عام عورت نے ادا کر دیے، اور وقت کے خلیفہ نے ان جملوں کو سن لیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، عمر کو کیا معلوم کہ تمہارا کیا حال ہے؟ جیسے آج ہمارے یہاں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اور قرآن طبقہ کہہ دیتا ہے ہمیں کیا معلوم صاحب وہاں پر کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، یہ تو ہمیں ٹی وی سے پتہ چلا، سوشل میڈیا سے پتہ چلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکچولی اس واقعے کے ذریعے ہماری تعلیم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کو کیا معلوم کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو عورت نے جواب میں پتہ ہے آپ کو کیا کہا؟ ایک عام سی عورت نے خلیفہ وقت کو یہ کہا کہ وہ ہمارا خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے سنے، آپ نے فرمایا فکر نہ کر، تو یہیں رک، اچھا ابھی تک اپنی شناخت نہیں کروائی ہے، فرمایا کہ یہیں رک، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ آپ اپنے گودام کی طرف گئے، حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ آپ نے کیا یہ کہ وہاں گودام میں آنے کے بعد ایک بوری جو کا آٹا آپ نے نکالا، کچھ چربی نکالی، گھی وغیرہ نکالا، اور ڈالنے کے بعد حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اس کو میری پیٹھ کے اوپر لاد دو۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے ساتھ موجود ہے، بوری میں اٹھا لوں گا۔ آپ نے فرمایا میری پیٹھ پہ لاد دو۔ آپ نے پھر عرض کیا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، میں پیٹھ پہ لاد دوں گا، آپ یہ زحمت نہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا میری پیٹھ پہ لاد دو۔ پھر آپ نے جو جملے ادا کیے وہ جملے ہیں اصل میں ان تمام لوگوں کے لیے جو کرسی کے دل دادا ہیں اور میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھا کر چلے گا، یعنی قیامت کے دن تو میرا وزن نہیں اٹھا سکے گا، مجھے خود اپنا وزن اٹھانا ہے، لہٰذا جلدی کر یہ بوری میری پیٹھ پہ لاد دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چونکہ ظاہر کچھ کہہ نہیں سکتے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی پیٹھ کے اوپر سارا وزن لاد دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور اس عورت کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے سارا سامان زمین پہ رکھا، اس کے بعد آپ نے تمام اشیاء کو ہنڈیا کے اندر ڈالا، اس کے بعد آپ نے چولہے کو جلایا، اور چولہے کو آپ پھونک مارتے تھے، مستقل پھونک مارتے تھے، یہاں تک کہ اس کے دھوئیں سے آپ کی داڑھی کے اندر
آپ کی داڑھی کے اندر دھواں چلا جاتا تھا. یعنی امت مسلمہ کے عظیم ترین خلیفہ کا یہ عالم تھا کہ غریب اور بے سہارا عورت اور اس کے روتے ہوئے بچوں کے لیے اپنے دست مبارک سے کھانا تیار کر رہے تھے. کھانا جب مکمل طور پہ تیار ہو چکا تو وہاں بھی نہ رکے. ذمہ داری تو ختم ہو گئی تھی نا بھئی، کھانا دے دیا. جیسے آج ہم کھانا دے کر آ جاتے ہیں، بھئی بڑا احسان کر دیا سیلاب زدگان پہ، ہم نے کھانا دے دیا جی، کھانا پہنچا دیا ہم نے جی، اشیاء پہنچا دی جی. ارے صاحب ذرا سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیے کہ اصل طریقہ ہوتا کیا ہے. اور ان لوگوں نے بتلا دیا ہے کہ آخرت کی طلب یا آخرت کا خوف کیا ہوتا ہے، یہ جو منصب ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے پھونک مارنا شروع کیا، کھانا تیار کیا، اس کے بعد کھانے کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اپنے دستے مبارک سے آپ بچوں کو لقمے کھلاتے رہے. یعنی ایک ایک لقمہ کر کے آپ ان بچوں کو کھلاتے رہے اور اپنے دل ہی دل میں جو ہے تسکین پاتے رہے. یہاں تک کہ اس عورت نے پلٹ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، اصل میں تو امیر المومنین سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے. یعنی اس عورت کو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، امیر المومنین کے بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ، اور اگر تیری کوئی ضرورت ہو تو امیر المومنین کے پاس آنا، میں ضرور، تو مجھے وہاں پائے گی بھی اور میں ضرور تیری سفارش بھی کروں گا. عورت کو معلوم نہیں تھا. امیر المومنین کو وہ دعائیں دیتی رہی، وہ پوچھتی رہی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. آپ نے کوئی انٹروڈکشن نہیں کروایا اور آپ وہاں سے چل دیے. تھوڑا سا ذرا دور آپ گئے. جانے کے بعد آپ نے کیا یہ کہ جیسے چوپائے چار زانوں بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسے آپ چار زانوں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپ بچوں کو دیکھتے رہے. یعنی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفہ وقت، آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بنیادی طور پہ آپ چار زانوں بیٹھ کے ان بچوں کو دور سے ہنساتے رہے، وہ بچے آپ کو دیکھ کے کھانا بھی کھاتے رہے، ہنستے بھی رہے، یہاں تک کہ آپ ان کو تسکین دیتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں سکون لینا چاہتا ہوں. اس کا مفہوم مجھے یہ ملتا ہے کہ میں سکون لینا چاہتا ہوں. ان کو ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں نے ان کو رلایا تھا، یہ میری وجہ سے روئے تھے. اب مجھے جا کے دلی سکون ملا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش کر دیا ہے، اور ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے اس نے مجھے خوش کر دیا ہے. بہرحال امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بھوکے بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد، ان کو ہنسانے کے بعد وہاں سے چل دیے. وہ تو چل دیے صاحب، وہ تو چل دیے. لیکن میرا خیال ہے ہم جو ہے بنیادی طور پہ ان غربا، ان یتامہ، ان پریشان حال لوگوں کی، ان سیلاب زدگان لوگوں کی اس طرح سے داد رسی کر کے یا اس طرح سے داد رسی کرنے کے لیے چلنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی آمین کے اندر کامیابی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی بد دعا خدا نخواستہ سب کچھ بدل کر پلٹ کے رکھ دیتی ہے. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.